چلیے جی اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لکھنی ہے. ہر ورڈ کے نیچے اس کی ٹرانسلیشن لکھنی ہے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپلین کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے فرسٹ ورڈ ہے الحمد. الحمد کا میننگ ہے سب تعریفیں. سب تعریفیں یا آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے. للہ اللہ کے لیے ہیں. ربی جو رب ہے العالمین تمام جہانوں کا. الرحمن بہت مہربان. الرحیم نہایت رحم کرنے والا. پھر سے ایک دفعہ بول دیتی ہوں. الحمد سب تعریفیں. للہ اللہ کے لیے ہے. ربی جو رب ہے. العالمین کا. الرحمن بہت مہربان. الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. آج ہم انشاءاللہ ان دو آیات کی تفسیر کریں گے. سب سے پہلے دیکھیں سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کہا ہے. الفاتحہ کا مطلب ہوتا ہے فاتحہ کھلنا، اوپننگ سورہ آف قرآن. اگر آپ کو سورۃ الفاتحہ سمجھ آ جاتی ہے اور آپ کے دماغ کی گرا سورۃ الفاتحہ پر کھل جاتی ہے تو آپ کو پورا قرآن سمجھ میں آ جاتا ہے. یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ اوپننگ سورہ آف قرآن ہے. سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں. اس کو الشافیہ بھی کہا جاتا ہے، شفا دینے والی. جب بھی کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو ریکمینڈ کرتے ہیں اسکالرس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ سورۃ الفاتحہ پڑھا کرے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے. پھر اس کو سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے. سین با عین سبع میم سا الف نون چھوٹی ہے نی. سبع مثانی بار بار دہرائی جانے والی سورت. ہم سورۃ الفاتحہ کو کب بار بار دہراتے ہیں؟ نماز میں. آپ دیکھیں نماز میں ہم سورۃ ایک دن میں ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں. ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا مسٹ ہے. سورۃ الفاتحہ کے بغیر آپ کی نماز انکمپلیٹ ہے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سورۃ الفاتحہ ہی اصل نماز ہے. فاتحہ کے بغیر نماز ہو ہی نہیں سکتی. جو باقی رکوع سجود وغیرہ ہیں وہ سیکنڈری چیزیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اور آپ کہیں کہ نماز میری ہوگی. نہیں، وہ بھی کمپلسری ہے، لیکن زیادہ امپورٹنٹ چیز سورۃ الفاتحہ جس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی. مثلا آپ سجدہ چھوڑ دیتے ہیں، رکوع آپ کا مس ہو جاتا ہے. ویسے شاید ہی کبھی ایسا ہو کہ کسی کا رکوع مس ہو جائے. عموماً سجدہ یا تشہد وغیرہ ہم سے چھوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی سورۃ الفاتحہ چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ کو پوری نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے گی. رائٹ؟ جب سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ پہلی سورت ہے جو مکمل سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات نازل ہوتی تھی. فار ایگزامپل سورۃ العلق کی کچھ آیات نازل ہوئی، سورۃ المدثر کی کچھ آیات نازل ہوئی. لیکن فرسٹ کمپلیٹ سورہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ. اور جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی تو وہ دروازہ کھلا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی لاسٹ 2 آیات ہمارے لیے گفٹ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب ہے کہ ایک جو علماء تھوڑا سا اس بات میں اختلاف کرتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کون سی ہے. کچھ علماء جو ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورۃ الفاتحہ کا حصہ کنسیڈر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے وہ بھی الفاتحہ کا پہلا حصہ ہے. جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں ہے. وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے. وہ جو حدیث ایز اے ریفرنس کرتے ہیں وہ حدیث ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بذات خود بیان فرمائی
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کو، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. I divided the prayer between me and my slave into two halves. اور پھر سورۃ الفاتحہ اس میں پڑھی جاتی ہے، لیکن بسم اللہ سے وہ سٹارٹ نہیں ہوتی، الحمد سے سٹارٹ ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حدیث بیان کی کہ میں نے پریئر کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جب بتایا کہ وہ کون سے دو حصے ہیں تو اللہ نے الحمد سے سٹارٹ کیا، بسم اللہ سے سٹارٹ نہیں کیا. اس کا مطلب ہوا کہ بسم اللہ جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، جب بلکہ سورۃ الفاتحہ کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے؟ الحمد سے. تو جو فرسٹ ورڈ ہے سورۃ الفاتحہ کا موسٹ کامن ورڈ ہے جو ہم مسلمان بولتے ہیں. ہم سے کوئی پوچھے اچھا کیا حال ہے، کیسا جا رہا ہے سب کچھ، اور سنائیں کیا روٹین چل رہی ہے، تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ الحمدللہ کا اصل مطلب کیا ہے. آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے الحمدللہ سے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کا شکر ہے، یہ ٹرمز جو ہیں موسٹلی ذہن میں آتی ہیں. پریز بلانگس ٹو اللہ اور تھینکس ٹو اللہ، یہ کامن میننگز ہیں. اب پریز اور تھینکس یہ ایک ورڈ کے آپ دیکھیں الحمد، اس کے بہت سارے لوگ اس کو پریز کے میننگ میں یوز کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس کو تھینکس کے میننگ میں یوز کرتے ہیں. اب پریز یعنی تعریف اور تھینکس یعنی شکریہ، یہ دونوں چیزیں سیم نہیں ہیں، یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. پریز اس کو کہتے ہیں ہم کسی کی تعریف کب کرتے ہیں؟ جب ہم اس میں کوئی چیز امپریسو دیکھتے ہیں، جب اس کی کسی چیز سے ہم امپریس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کی کار بہت اچھی ہے، کسی کا ڈریس بہت اچھا ہے، تو ہم اس کو پریز کرتے ہیں، واو اٹس سو بیوٹیفل، سو امیزنگ، یو آر لوکنگ گارجیس، یو آر لوکنگ بیوٹیفل. ہم اس کو پریز کرتے ہیں، ہم اس کا تھینکس نہیں کرتے کہ تھینک یو، یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل، نہیں، ہم اس کو پریز کرتے ہیں. اسی طرح جب ہم نے کسی کو تھینکس کرنا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو پریز بھی کریں، کہتے ہیں تھینک یو سو مچ. اب ہم یہ تو نہیں کہتے یا یو آر ویری کائنڈ، مطلب موسٹ آف دا ٹائم ہم یہ نہیں کہتے یا یو آر ویری کائنڈ، تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈنس. ہم کامن جو ورڈ یوز کرتے ہیں وہ تھینک یو سو مچ یا تھینکس، یہ ورڈ یوز کرتے ہیں. تو سو پریز اور تھینکس دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الحمد کے ورڈ میں ان دونوں کو جمع کر دیا. اب یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا، ان دونوں میں ڈفرینس کیا؟ Someone who prays is not necessarily the one who thanks. یعنی ایک وہ شخص جس کو آپ پریز کرتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کو آپ تھینکس بھی کریں، اور جس شخص کو آپ تھینکس کہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ اس کو پریز بھی کریں. تو پھر یہ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیوں الحمد کے اندر یوز کی؟ اس کو عربک میں جو ٹرم اس کے لیے یوز کی جاتی ہے وہ ہے المدح للہ والشکر للہ. المدح، مدح کہتے ہیں تعریف کو، للہ اللہ کے لیے، والشکر اور شکر للہ اللہ کے لیے، یعنی تعریف بھی اللہ کے لیے اور شکر بھی اللہ کے لیے. یہ ایکسپلینیشن آپ نے اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لینی ہے. الحمد کی کیا ایکسپلینیشن ہے؟ المدح مدح تعریف للہ اللہ کے لیے، والشکر اور شکر للہ اللہ کے لیے. اب جو مدح ہوتی ہے، اللہ نے مدح کا ورڈ اپنے لیے کیوں نہیں یوز کیا؟ الحمد کو ہی کیوں یوز کیا؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا المدح للہ والشکر لرب العالمین یا الحمد والشکر لرب العالمین؟ الحمد للہ کیوں کہا؟ کیونکہ سم ٹائمز جو پریز ہوتی ہے، مدح ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ مدح ہمیشہ انسان کی جاتی ہے، مدح کبھی بھی خالق کی نہیں کی جاتی، مدح انسانوں کی ہوتی ہے. جیسے پرانے زمانے میں جب سب کانٹیننٹ میں ہمارے راجاؤں اور ہمارے بادشاہوں کا دور تھا تو مدح سرائی کی جاتی تھی، بادشاہوں کی، شہنشاہوں کی مدح سرائی کی جاتی. لیکن حمد جو ہے وہ صرف اللہ کی جاتی ہے. مدح میں سم ٹائمز بلکہ موسٹ آفن آپ کی زبان اور آپ کا دل ان میں تضاد ہوتا ہے، کانٹراڈکٹ کر ہوتا ہے. دل میں آپ وہ تعریف نہیں سمجھ رہے ہوتے، اس شخص کو اتنی تعریف کا قابل نہیں سمجھ رہے ہوتے، لیکن زبان سے آپ اس کی بہت تعریف کرتے ہیں. فار ایگزامپل کسی بچے کا رزلٹ اگر گندا آتا ہے
اور اس نے گھر رزلٹ کارڈ لے کے جانا ہے, وہ آئے گا سب اپنی ماں کی تعریف کرے گا, یو آر لوکنگ سو بیوٹیفل, واو یو آر کوکنگ ویری ڈیلیشیس فوڈ, حالانکہ شاید ماں نے ابھی تک کھانا بنایا ہی نہ ہو, لیکن وہ ایسے کہے گا. کیوں؟ اب دیکھیں اس زبان سے وہ تعریف کر رہا ہے لیکن دل میں نہیں ہے. اسی طرح جب کسی بادشاہ کسی شہنشاہ کی مدح سرائی کی جاتی تھی تو زبان سے تو وہ لوگ بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرتے تھے تعریف میں, لیکن دل میں تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ چیز اس بادشاہ میں نہیں ہے. اسی طرح جب کوئی آفیسر ہوتا ہے, کوئی بڑا باس, تو کیا کرتے ہیں جو لوگ خوش آمدی ہوتے ہیں اس کے خوش آمد کرتے ہیں. اب دل میں وہ اس کو برا بے شک سمجھ رہے ہیں اور گالیاں نکال رہے ہو, لیکن زبان سے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو مدح میں آپ کا دل اور آپ کی زبان میں تضاد ہوتا ہے, جبکہ حمد میں تضاد نہیں ہوتا. آپ کو پورا یقین ہوتا ہے اس بات پر جو آپ بول رہے ہوتے ہیں. تو آپ یہ ذرا دیکھیں کہ جو آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو کیا آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں. اچھا چلیں اس کو ہم پوائنٹ کو انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں. پریز یعنی کہ ہمیں یہاں پر یہ پتا چلا کہ پریز could be fake, پریز فیک ہو سکتی ہے. تھینکس سب کس کو کہتے ہیں, پریز تو ہم نے دیکھ لیا. پھر اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا صرف وَالشُّکْرُ لِلَّہ کیوں نہیں کہا؟ کہتے تھے اللہ تعالیٰ الحمد وَالشُّکْرُ لِرَبِّ العالمین. نہیں, شکر اس چیز کا ہوتا ہے, تھینکس ہم ہمیشہ اس چیز کا کرتے ہیں کسی کی فیور کو جب ہم اکنالج کرتے ہیں, جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اچھا اس بندے نے مجھے یہ فیور دیا, اس کا بہت بہت شکریہ. فار ایگزامپل آپ کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں, اس ٹریولنگ میں آپ کو ٹائر جو ہے وہ پنکچر ہو جاتا ہے. اب کوئی شخص رستے سے گزر رہا ہے, وہ آپ کو اپنا آپ کا ٹائر فکس کرنے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, تو آپ کہتے ہیں I'm really thankful to you. تو آپ دل سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ آپ کو اس چیز کی بہت زیادہ نیڈ تھی اور اس نے وہ آپ کو فیور دے کر آپ پر بہت بڑا احسان کیا, آپ کی مشکل دور کی, تو آپ دل سے اس کا تھینکس کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پریز اور تھینکس کو ایک ورڈ میں جمع کر دیا. اچھا, اگر اللہ تعالیٰ یہ ٹرم یوز کرتے المدح للہ والشکر للہ رب العالمین, اب آپ دیکھیں بات تو وہی ہے کہ تعریف بھی اللہ کے لیے, مدح ہم نے کہا کہ فیک پریز ہو سکتی ہے, لیکن جب کہا للہ اللہ کے لیے تعریف تو وہ تو فیک نہیں ہو سکتی. تو المدح للہ والشکر للہ رب العالمین یہ کیوں نہیں کہا تھا؟ یہاں پر آپ دیکھیں, اگر آپ نے یہ نوٹ ڈاؤن کیا ہے المدح للہ والشکر للہ, واو کی ٹرم یوز ہوئی ہے, تعریف اللہ کے لیے اور شکر اللہ کے. جب عربک لینگویج میں وا کا ورڈ آ جاتا ہے تو بات بڑھ جاتی ہے, اور سے بات بڑھ گئی نا, جملہ جو ہے وہ لمبا ہو گیا. اب ہر لینگویج کا ایک اصول ہوتا ہے, عربک میں اس کو کہا جاتا ہے خیر الکلام ما دل وقل, یعنی the best kind of speech is that which is very few words and gets the point across. مختصر ترین الفاظ ہوں اور جامع ترین الفاظ ہوں. چھوٹا لفظ بول کر آپ بات بالکل کلیئر کر دیں, کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں وہ آدھا گھنٹہ بھی بولیں گے نا, وہ کبھی بھی پوائنٹ پر نہیں پہنچیں گے. آپ اسے جستجو میں رہتے ہیں اچھا کہ یہ اب پوائنٹ پر آئے, لیکن وہ آدھا پونا گھنٹہ بھی بول کر ان کی جو بات ہے نا وہ کلیئر نہیں ہو پاتی. تو بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو مختصر ترین اور جامع ترین ہو. اب عربک ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا. اب عربک میں جب اور لگ جاتا ہے نا کسی ورڈ کے ساتھ, مثلا جیسے ہم نے کہا الحمدللہ المدح للہ والشکر للہ, واو کا ورڈ لگ گیا, اور تعریف اللہ کے لیے اور شکر اللہ کے لیے. عربک میں جب واو کا ورڈ لگ جاتا ہے جو دو لفظوں کو الگ الگ کر دیتا ہے, واو جو ہے اور دو لفظوں کو الگ الگ کر رہا ہے نا, شکر اللہ کے لیے اور تعریف اللہ کے لیے, یہ دو چیزیں ہیں. اب یہاں پر پوائنٹ نکلتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ بات کہنے کا ہو سکتا ہے, بات کہنے کا مطلب یہ بن جائے کہ جو تعریف ہے اللہ کی المدح للہ وہ کسی اور بات کے لیے ہے, والشکر للہ اور جو شکر ہے وہ کسی اور بات کے لیے. دونوں ایک بات کے لیے نہیں ہے, کیونکہ جملہ جو ہے وہ کمبائنڈ صرف اور سے ہوا ہے. ویسے وہ دونوں الگ الگ, جیسے آپ نے کمپاؤنڈ سینٹینسز پڑھے ہوں گے, دو سینٹینس سے مل کر ایک سینٹینس بنتا ہے, درمیان میں کنجکشن لگتی ہے. تو دو سینٹینس سے مل کر جب ایک سینٹینس بنتا ہے تو میں بھی ایک سینٹینس کسی اور بات کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, دوسرا سینٹینس کسی اور بات کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے
کہ ہم اللہ کا شکر اور تعریف اکٹھے کریں. ہم یہ نہ کریں کہ اس بات پر اللہ کی مدح اور اس بات پر اللہ کا شکر. نہیں, اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ہم ان کی تعریف, ان کی مخلوق جو ہے تعریف اور شکر اکٹھا کریں. اس لیے الحمد کا ورڈ یوز کیا گیا, کیونکہ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کا موڈ ہو اللہ تعالیٰ کو پریز کرنے کا لیکن شکر ادا کرنے کا موڈ نہ ہو. بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کا موڈ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کو تھینکس تو کہیں لیکن آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو کہ میں شکر بھی ادا کروں. تو لیکن اللہ نے ہمارے لیے کیا آسانی کی کہ اس کو کمبائن ایک ہی لفظ کے اندر اس کو جمع کر دیا, الحمد, تعریف بھی اور شکر بھی, للہ, اللہ کے. تو الحمدللہ جو ہے وہ پریزنگ پلس تھینکنگ ایٹ دا سیم ٹائم, تعریف اور شکر بیک وقت ہے. اب اس کے ایگزامپل ہم چھوٹی سی لے لیتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نئی گاڑی دی ہے یا نئی ڈریس دی ہے یا نیو جیولری دی ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو, آپ کہتے ہیں الحمدللہ, یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنا دماغ دیا, اتنی ابیلٹی دی کہ کسی انسان نے میرے لیے یہ جیولری ڈیزائن کی یا یہ ڈریس ڈیزائن کیا. اور شکر کس بات کا کہ اللہ نے مجھے یہ جیولری یا ڈریس پہننے کی توفیق دی. تو ایک ہی ورڈ میں آپ نے اس چیز کے لیے اللہ کی تعریف بھی کر دی اور اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا. تو یہ مختصر اور جامع ترین بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ کا دن اچھا نہ ہو اور کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا آج کا دن کیسا گزرا اور آپ کے ہاں الحمدللہ, اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کس بجے دل کے ساتھ آپ اللہ کو تھینکس کہہ رہے ہیں. نہیں, یو آر ناٹ ریئلی تھینکنگ ٹو ہم. تو دل کے ساتھ اور دماغ میں, آپ کی زبان اور آپ کے دل میں کانٹراڈکشن نہیں ہونا چاہیے. آپ واقعی اللہ کا شکر ادا کریں. اور یہ شکر کیوں ادا کرنا ہے بری سچویشن میں بھی, یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں. کیونکہ آپ دیکھیں الحمدللہ جو ہے نا, یہ ایک ورڈ نہیں ہے, یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ایک بیہیویئر ہے. کیسا بیہیویئر ہے کہ الحمدللہ, اللہ کی تعریف, اللہ کا شکر, اس نے مجھے جس بھی حال میں رکھا. اگر ورسٹ کنڈیشنز بھی چل رہی ہیں نا تو الحمدللہ, اللہ کے لیے تعریف ہے, اللہ کی بڑائی ہے. اللہ بڑے ہیں, اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ میں نے کس سچویشن میں رہنا ہے, مجھے کس سچویشن میں رکھنا چاہیے. اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ میرے لیے کیا بیسٹ ہے. اور اس بات پر کہ اللہ نے مجھے بیسٹ سچویشن میں رکھا, اللہ کا شکر ہے. کیونکہ شکر جو ہے وہ لئن شکرتم لازیدنکم, شکر جو ہے وہ آپ کی نعمتوں کو لاک کرتا ہے, بلیسنگز کو لاک کرتا ہے, سیو کر لیتا ہے, بڑھاتا ہے. اللہ نے کہا اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. تو بلیسنگز کی گروتھ شکر سے ہوتی ہے. تو جب آپ شکر کرتے ہیں برے حال میں بھی, اس کا مطلب ہے آپ کو اللہ تعالیٰ پر کمپلیٹ توکل ہے کہ اللہ ہی بڑے ہیں, اللہ کی ہی بڑائی ہے, اللہ ہی قادر ہیں, ان کو ہی زیادہ پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. بڑائی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا, تعریف کا مطلب یہ ہو. تعریف کس کی جاتی ہے؟ جو تعریف کے قابل ہو. تو تعریف کے قابل, سب سے زیادہ تعریفوں کے قابل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ خالق بھی ہے, وہ مالک بھی ہے, وہ قادر بھی ہے. He can do everything for you. He can do impossibles for you. پھر آپ کو یقین آ جاتا ہے اور آپ پھر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اچھا مالک, جس حال میں تو نے رکھا ہے تیرا شکر ہے, میں اسی حال کے قابل تھا. یہی میرے, یہ جو میں سچویشن میرے پہ گزر رہی ہے نا, یہ میرے لیے بیسٹ ہے, اسی میں میرے لیے کوئی خیر ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ یہ ایک آپٹیمسٹک فیلنگ, آپ آپٹیمسٹک ہو جاتے ہیں, پازیٹیو ہو جاتے ہیں. تو پہلا لفظ جس سے قرآن سٹارٹ ہو رہا ہے, اوپننگ ورڈ آف القرآن برنگس پازیٹیوٹی ان ہیومن بینگ. تو آپ سوچیں کہ پورا قرآن پڑھنا کس قدر پازیٹیوٹی لاتا ہوگا آپ کے مائنڈ میں, آپ کے تھاٹس میں, آپ کے ایکشنز میں. پہلا لفظ قرآن کا امن کا پیغام دیتا ہے, پازیٹیوٹی کا پیغام دیتا ہے. تو پھر کہاں ہے وہ لوگ کہنے والے جو کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دہشت گرد اور ٹیررسٹ مسلمز اور اسلام ٹیررزم کی طرف مائل کرتا ہے. تو اگر ان ڈیپتھ آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو پتا چلے ہمارا تو قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف, ہمارے جو ضابطہ حیات ہے وہ جس ورڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے وہ تو ورڈ ہی آپ کے اندر پازیٹیوٹی لانے والا ہے. سیکنڈ تھنگ, اب آپ مجھے یہ بتائیں
ग्रामर में मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगी, लेकिन ग्रामर में दो तरह की चीजें यूज होती हैं, नाउन्स एंड वर्ब्स, इसम और फेल। टेंसेस किस में होते हैं, नाउन में होते हैं टेंसेस या वर्ब में होते हैं? वर्ब में टेंसेस होते हैं। टेंस क्या होता है ना, कोई भी जमाना, फॉर एग्जाम्पल हम कहें उसने खाया, अब खाया जो है वो वर्ब है, और खाया अगर आप वैसे ही कहीं लिख देंगे ना खाया, क्या बात की सेंस बनेगी? क्या खाया, किसने खाया, क्वेश्चंस आएंगे ना। तो वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट की जरूरत होती है, फेल को हमेशा फाइल की जरूरत होती है, अपने करने वाले की जरूरत होती है। वो मोहताज होता है अपने करने वाले का, जब तक करने वाला नहीं होगा फेल किसी काम का नहीं है। लेकिन नाउन जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है हर किस्म के टेंस से, क्योंकि वो एक नाउन होता है। खाना, खाना इज अ नाउन। एप्पल, एप्पल इज अ नाउन। आपको आपसे नहीं पूछेगा अच्छा किसने खाया एप्पल, आप कहीं लिख देंगे ना तो कोई नहीं पूछेगा अच्छा किसने खाया या क्या किया एप्पल के साथ, ठीक है। लेकिन खाया, ईट अगर आप लिखेंगे तो कोई पूछेगा हु ईट, व्हाट टू ईट, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, nouns are independent whether the verbs are dependent of their subject। फेल को हमेशा करने वाला फाइल चाहिए होता है, जबकि नाउन को फाइल नहीं चाहिए होता, उसको किसी भी जरूर किस्म के वो उसका सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का वो मोहताज नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। तो अब जब अगर आप कहते हैं आई प्रेज अल्लाह, मैंने अल्लाह की तारीफ की, आई प्रेज अल्लाह, मैंने अल्लाह की तारीफ की, ये एक टेंस हो गया। मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ, प्रेजेंट टेंस हो गया कि मैं अल्लाह की तारीफ इस वक्त कर रहा हूँ। तारीफ करना ये वर्ब है यहाँ पर, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उसने मेरी तारीफ की या तुमने मेरी तारीफ की या तुम सब ने मेरी तारीफ की। अल्लाह ने कहा अल्हम्दु, बड़ाई है अल्लाह की, बगैर किसी टेंस के अल्लाह ने नाउन यूज किया, क्योंकि नाउन इंडिपेंडेंट है, कोई उसकी तारीफ कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी तारीफ इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है, उसकी तारीफ वो अपने आप में खुद महमूद है, यानी कि महमूद वो होता है जिसकी हमद की जाए, जिसकी तारीफ की जाए। तो अल्लाह ताला की जात अपने आप में महमूद है, उसको किसी की तारीफ की जरूरत नहीं, उसको किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं जो उसकी तारीफ करे। वो नाउन, उसने नाउन अल्लाह ताला ने यूज किया कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कोई मेरी तारीफ करता है या नहीं करता उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी जात में खुद तारीफ के लायक, खुद मैं अपनी जात में खुद महमूद हूँ। अगर कोई वर्ड आपको इंग्लिश का या उर्दू का मुश्किल लगे जो मैं यूज कर रही हूँ तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने नाउन यूज किया, वर्ब नहीं यूज किया, क्योंकि देखिए अगर आप वर्ब यूज करेंगे ना, अल्हम्दु लिल्लाही अबदन, यानी या कुछ भी आप अल्हम्दुलिल्लाह बाद गदन, कि मैं दोपहर के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी, इसका मतलब है आप अभी अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करें, आप तब शुक्र अदा करेंगी फ्यूचर में। या आप कह दें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे अरबिक में मेरे जहन में नहीं आ रहा, यानी कि आप कहें कि मैंने पास्ट में कल मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया था, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने पास्ट में शुक्र अदा कर लिया था, अब आप शुक्र अदा नहीं कर रहे, फ्यूचर में आप शुक्र अदा नहीं करेंगे, गारंटी नहीं है कि आप फ्यूचर में या प्रेजेंट में शुक्र अदा करेंगे, आप पास्ट में शुक्र अदा कर चुके हैं। लेकिन अल्लाह ने खुद को, अपनी तारीफ को टेंसेस का मोहताज नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ है ऑल द टाइम, अल्लाह की तारीफ है, कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, माजी है, हाल है या मुस्तकबिल है, मैं और आप खत्म हो जाएंगे, अल्लाह की तारीफ बाकी रहेगी, कायनात खत्म हो जाएगी, अल्लाह की तारीफ बाकी रहेगी, ठीक है। परमानेंट वर्ड है अल्हम्दु, का मतलब है परमानेंट, हर दायमी जिसको कहते हैं, अज़ल से लेकर अबद तक सब खत्म हो सकते हैं, अल्लाह की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। यानी अलहम्द के वर्ड में परमानेंस भी है, अलहम्द का वर्ड नाउन है जिसके अंदर परमानेंस, अबदियत, दवाम पाया जाता है।
اور جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں تو ابھی اللہ کی تعریف کر رہی ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ کی تعریف ہر وقت ہو رہی ہے، اللہ ہر وقت تعریف کے قابل ہے، اللہ ہر وقت تعریف کے لائق ہے، میں صرف ابھی اللہ کی تعریف کر رہی ہوں۔ اب دوسری چیز ہمیں سے کیا پتہ چلتی ہے؟ پہلی چیز ہمیں کیا پتہ چلی الحمد سے، جو ہمارا عملی پوائنٹ ہے، پریکٹیکل پوائنٹ ہے، ہمیں الحمد سے بہت ساری چیزیں پتہ چلی۔ اس کو اینڈ پہ ہم انشاءاللہ کیٹیگرائز کریں گے کہ گرامیٹیکلی کیسے ہمیں کیا کیا چیزیں الحمد میں ہیں اور پریکٹیکلی کیا کیا چیزیں۔ پریکٹیکلی پہلی بات جو ہمیں پتہ چلی کہ الحمد کیا پیدا کرتا ہے آپ کے اندر، ایک بینگ اے مسلم جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو آپ کے اندر الحمد پازیٹیوٹی پیدا کرتا ہے، آپ کو آپٹیمسٹک بناتا ہے۔ دوسری چیز الحمد کیا پیدا کر رہا ہے؟ ناؤن ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ He doesn't need us, we need him every time in every situation۔ ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا کرتا ہے الحمد کا ورڈ؟ ہمیں ہمبل بناتا ہے۔ We are not making favors to him by saying الحمدللہ۔ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم اللہ پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دیتے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک ورڈ ہے اور اس میں کیا پریکٹیکل پوائنٹ نکلتے ہیں کہ وہ آپ کو آپٹیمسٹک بھی بناتا ہے۔ اگر آپ اس کو دل کے ساتھ پورے اپنے دماغ کو کھول کر اپنے دل کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو وہ آپ کو آپٹیمسٹک بھی بنا رہا ہے، وہ آپ کو ہمبل بھی بنا رہا ہے۔ اور یہ ایک مومن کی دو سب سے بڑے کریکٹرسٹکس ہیں کہ ایک جو بندہ مومن ہے he should be humble, he should be optimistic, he should be positive person۔ اس کو ہر وہ زمانے کے جو بھی ورسٹ سچویشن بھی ہو اس میں بھی وہ پازیٹیو چیزیں ڈھونڈے۔ تو الحمد آپ کو پازیٹیو بناتا ہے اور آپ کو ہمبل بناتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب نیکسٹ ہے الحمد۔ ایک ہوتا ہے کمانڈ، آپ کسی کو آرڈر کرتے ہیں، ایک فار ایگزامپل آپ اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو یا اپنے گھر میں کام کرنے والی کو آپ آرڈر کرتے ہیں مجھے ایک گلاس پانی کا لا کے دو۔ اب اس کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا تو وہ آپ کو پانی کے گلاس لا دے یا نہ لا کے دے، چوائس ہے اس کے پاس۔ لیکن آپ دیکھیں کیا وہ انگریزی میں کہتے ہیں the ball is in her court، اس کے کورٹ میں بال ہے، اب اس کے پاس چوائس آ گئی ہے مانے یا نہ مانے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بال ہمارے کورٹ میں نہیں ڈالا کہ ہمارے پاس چوائس ہو کہ ہم اس کی تعریف، ہماری مرضی ہو تو ہم اس کی تعریف کریں، ہماری مرضی نہ ہو تو ہم اس کی تعریف نہ کریں۔ تو اللہ نے بال ہمارے کورٹ میں نہیں ڈالی، اللہ نے کہا کہ میں مجھے میری تعریف کو دوام حاصل ہے، تمہاری کورٹ میں بول دیں گے تم تعریف کرتے ہو یا نہیں کرتے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، میں تو تعریف کے قابل ہوں، اگر تم تعریف کر لو گے تو اس میں تمہارا بھلا، اور اگر نہیں کرتے تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، رائٹ؟ تو اللہ نے یہاں پر اللہ کی تعریف جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ اچھا، اب ایک اور پوائنٹ، الحمد کو میں اس لیے بہت زیادہ ایکسپلین کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت کامنلی یوز ورڈ ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو سورۃ فاتحہ کو اگر آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے باقی قرآن پڑھنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ہم سورۃ فاتحہ کو زیادہ ٹائم دیں گے، باقی بھی انشاءاللہ ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کیا کریں گے، لیکن الفاتحہ کی اسی لیے آج صرف 2 آیات رکھی ہیں۔ اب اگر آپ عربک لنگوسٹکس میں دیکھیں یعنی لینگویج میں، تو 2 طرح کی سینٹینسز ہوتے ہیں۔ ایک سینٹینس وہ ہوتا ہے جو کسی بھی قسم کی انفارمیشن کو جو انفارمیشن ٹرانسفر یا انفارمیشن کمیونیکیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو۔ فار ایگزامپل میں یہاں آپ کو الحمدللہ الحمد ورڈ سمجھا رہی ہوں تو میں آپ کو انفارمیشن ٹرانسفر کر رہی ہوں۔ یہ کیا جملہ خبریہ، خبر کیا کہتے ہیں نا، کوئی بھی نئی انفارمیشن اس کو خبر کہتے ہیں۔ آج کی بریکنگ نیوز یہ ہے، خبر سنی ہے جب نے یہ انفارمیشن دی گئی ہے، یہ جملہ خبریہ ہے جو آپ کو انفارم کرتا ہے، کسی بھی بات پر آپ کو انفارمیشن دیتا ہے۔ یہ ساری جو باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ انفارمیشن ہے، یہ جملہ خبریہ ہے۔ دوسری ٹائپ ہوتی ہے جو فیلنگز کو ایکسپریس کرتی ہے۔ فار ایگزامپل
جن بچوں کا FSC کا رزلٹ آنے والا ہے یا میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے یا کسی قسم کا بھی, تو وہ کیا کہتے ہیں, ان کے جب مارکس ان کی ول سے زیادہ آ جاتے ہیں, سوچ سے زیادہ آ جاتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں دل میں, الحمدللہ, میں تو سوچا ہی نہیں تھا. کیا ہوا یہاں پر, فیلنگز ایکسپریس ہوئی, تھینکس کی فیلنگ ایکسپریس ہوئی, اللہ تعالیٰ کو ہم نے تھینکس کا دل سے فیلنگز ایکسپریس ہوئی. تو الحمد کا جو ورڈ ہے وہ آپ کی فیلنگز بھی ایکسپریس کرتا ہے اور وہ انفارمیشن بھی ٹرانسفر کرتا ہے. جیسے میں آپ کو الحمد پر انفارمیشن ٹرانسفر کر رہی ہوں, لیکن جب آپ دل میں الحمدللہ کہتے ہیں تو وہ آپ کی کسی بھی انر فیلنگ کو ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے. جملہ انشائیہ, جیسے اگر آپ لٹریچر میں دیکھیں تو دو طرح کی مضامین ہوتے ہیں, آرٹیکلز ہوتے ہیں, انفارمیٹیو آرٹیکلز, دوسرا ہوتا ہے جو بالکل ادب کے قریب ادبی ہوتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, مضامین یا ادبی کہانیاں. دو طرح کی ہوتی ہیں. جو ادبی کہانیاں ہوتی ہیں ان میں ڈیلی لائف کی فیلنگس کو ایکسپریس کیا جاتا ہے تھرو ورڈز, اور جو انفارمیٹیو ہوتی ہیں اس میں انفارمیشن, معلومات دی جاتی ہیں کسی بھی ٹاپک کے بارے میں. تو الحمد کا جو ورڈ اللہ تعالیٰ نے چوز کیا وہ نہ صرف آپ کی فیلنگس کو ایکسپریس کرتا ہے بلکہ آپ کو معلومات بھی دیتا ہے. کیا الحمد نے آپ کو معلومات نہیں دی کہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ کیا الحمد نے آپ کو معلومات نہیں دی کہ اس کو کتنے دل سے کہنا ہے؟ کیا الحمد نے آپ کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں بٹھائی؟ تو یہ معلومات ہے نا. آپ کو پتا چلا کہ اچھا الحمد کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے, اچھا یہ بھی مطلب نکلتا ہے, ہم تو اس کو ایسے ہی کہہ جاتے ہیں. تو یہ جملہ انشائیہ بھی ہے اور جملہ خبریہ بھی ہے, رائٹ. اچھا, اب ایک پوائنٹ جو علماء جو ہیں خطبہ جمعہ کے دوران ایک ورڈ یوز کرتے ہیں, ان الحمدللہ. اب جب انا لگ جاتا ہے, انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک, ایبسلیوٹ. ان الحمدہ بے شک تعریف للہ, اللہ کے لیے ہے. ان الحمدللہ انا یعنی کہ ایبسلیوٹ پریز belongs to اللہ. اب آپ دیکھیں انا کا جب ورڈ لگا تو زیادہ پاورفل ہو گئی بات. ایبسلیوٹ پریز, ایک ہے الحمد پریز belongs to اللہ, اور ایک ہے ان الحمد ایبسلیوٹ پریز belongs to اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان الحمد کیوں نہیں یوز کیا, ان الحمد للہ رب العالمین کیوں نہیں یوز کیا, الحمد کیوں یوز کیا؟ انا جو ہے وہ جملہ خبریہ کے ساتھ لگتا ہے. اگر آپ ان الحمدہ کہیں گے نا تو آپ خبر دے رہے ہیں, آپ انفارمیشن دے رہے ہیں. جب کوئی خطیب خطبہ جمعہ میں ان الحمدہ کہتا ہے تو وہ مقتدیوں کو جو مسجد میں بیٹھے ہیں ان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ سب بے شک سب تعریف اللہ کے لیے, سب کی سب تعریف صرف اللہ کے لیے. تم کس کی دن رات جن لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہو, تعریف تو بے شک اللہ کے لیے. تو وہ ان کو خبر دے رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی تعریف تو صرف اللہ کے لیے. لیکن جب آپ الحمد کہتے ہیں تو آپ کسی کو خبر تو نہیں نہ دے رہے ہوتے. اگر ان الحمد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الحمد للہ رب العالمین, تو یہ جملہ انشائیہ نہ ہوتا, یہ آپ کی فیلنگز کو ایکسپریس نہ کر پاتا اس طرح سے. لنگوسٹکس میں بات کر رہی ہوں میں. تو اللہ نے چونکہ انسان کے ایموشنز کا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت خیال تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے انا کا ورڈ گرا دیا. الحمدللہ, سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے. اب اس میں انفارمیشن بھی ہے, اب اس میں فیلنگز کے ایکسپریشن بھی ہے, آپ اپنی فیلنگز کو بھی ایکسپریس کر رہے ہیں, رائٹ. تو یہ جملہ انشائیہ بھی ہے اور جملہ خبریہ بھی ہے, دونوں طرح سے الحمد یوز ہوتا ہے. اچھا, اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں گی. ایک ورڈ ہے انگلش کا سینٹینس, چاہے آپ لوگ اس کو لکھ لیں. I ate lunch, میں نے کھانا کھایا. اور دوسرا سینٹینس ہے lunch I ate, یا آپ لکھ لیں I ate breakfast, میں نے ناشتہ کیا. breakfast I ate, ناشتہ میں نے کیا, یا ناشتہ کیا میں نے. اب دونوں سینٹینس سیکوینس ڈفرینٹ ہے, ورڈز آگے پیچھے ہیں, لیکن بات سمجھ میں آ رہی ہے. سیکوینس ضرور ہلا ہوا ہے لیکن ہمیں بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں تکبیرات جو ہم عید کے موقع پر پڑھتے ہیں,
اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہاں پر الحمدللہ اور وہاں پر للہ الحمد. تو اللہ تعالیٰ اب جو ایتھسٹ جیسے ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ بہت زیادہ ایتھزم کی طرف جا رہی ہے. اب لوگ یہ پوائنٹ نکالیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ للہ الحمد کیا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی بہت سارے مقامات پر للہ الحمد کی ٹرم یوز ہوئی ہے. للہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین. للہ